پچھلے دنوں کسی کے بچوں کی وفات ہوئی، 4 بچے تھے، 2 فوت ہو گئے، 2 رہ گئے. اب ایسے ہوا کہ شوہر جو تھا عورت کا، وہ ایک طرح سے ذہنی توازن کھو بیٹھا. ذہنی توازن اس طرح تو نہیں کہ اپنا کام کاج تو کرتا ہے، لیکن پریشانی کا حال یہ ہے کہ میں کس کے لیے جیوں. حالانکہ اس کے سامنے 2 اگر گئے ہیں تو 2 اللہ تعالیٰ نے باقی بھی چھوڑے. اور کہنا ان کا یہ ہے کہ ایسا تو کوئی میرا بدترین دشمن بھی میرے ساتھ نہ کرتا جو اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ چونکہ ایک سینٹنس ہے جو میں نے سنا، اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ بھی اس قسم کے جملے اپنے معاشرے کے اندر بہت سے سنیں گے کہ انسان ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان اپنی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر کے ہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب دکھ کے اور تکلیف اور نقصان کے لمحات آئیں تو اس چیز کو جو ہاتھ سے چلی گئی اس کو غور کرنے کی بجائے اور اس پر سارا زور لگانے کی بجائے اور اس پر پریشان ہونے کی بجائے انسان کی کوشش اس معاملے میں رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کرے کہ اگر یہ نہیں ایک طرف تو یہ تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کسی نے ذکر کیا کہ ان کی بچی ایک پڑھنے میں تھوڑی سی کمزور تھی، تو انہوں نے اپنی ایک اور جاننے والی کی بچی کو دیکھا کہ وہ اسی کی ایج میں پڑھنے میں بہت ہی ذہین اور بہت تیز. تو ان کو اس بات کا خیال آیا کہ میرے پہ شاید نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے کہ مجھے مقابلتاً ایک ایسی اولاد عطا کی کہ جو اس طرح کمپیٹ نہیں کر سکتی دوسروں کے مقابلے میں. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پتا چلا کہ ان کی دوسری بچی ہینڈی کیپڈ ہے، جبکہ اس خاتون کے دوسرے بچے بالکل صحیح سلامت. اب ان 2 چیزوں پر جب انسان ایک ہوش کی نگاہ سے نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ذرا عمر کے کسی حصے میں اگر تھوڑا سا اپنی پروگرس میں سلو ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، وہ بولتا ہے، ایک نارمل انسان کی طرح نظر آتا ہے. کہاں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک نعمت بہت اعلیٰ درجے کی دی ہے تو دوسری طرف اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہو گئی. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں. عموماً ہمارے بچوں میں سے، ہمارے گھر میں سے اگر بے شمار نعمتیں ہیں اور کہیں ایک چیز کی کمی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں ہمیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے. ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں ہمیں ملا نہیں. اسی لیے پھر ہم حوصلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمت بھی ہار دیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہمیں سکھایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں انسان اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے جانے والوں کو دیکھے، تو اس طرح انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر پیدا ہو سکتا ہے.